اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام و شعراء اعظام، عزیز بچوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، آئیے ہم اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ یا عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، تمام اہل ایمان کا ایک وتیرہ رہا ہے، ایک طریقہ رہا ہے کہ اگر کسی دعا کو قبولیت کی شرف حاصل کروانی ہو تو نبی پر خوب درود و سلام پڑھا جائے، کیونکہ درود و سلام ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی دعا کو رب کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کروا سکتا ہے۔ درود و سلام کی بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن ہمارے جو اکابرین ہیں اس کے ایک فوائد بتائے ہیں کہ اگر انسان کے دل میں زنگ لگ جائے، انسان کے دل میں زنگ لگ جائے، انسان کا دل مردہ ہو جائے اور اس کے اندر اگر ہریالی پیدا کرنا ہو تو ایک نسخہ بتایا ہے، جس طریقے سے اگر درخت کے اندر سکھاڑ پیدا ہو جائے اور اس کو اگر ہرا بھرا کرنا ہو، اس کے اندر ہریالی لانی ہو، اس کے اندر خوشحالی لانی ہو، تو جو کسان طبقے کے لوگ ہوں گے ان کا ایک مزاج ہوگا، ان کا ایک وتیرہ ہوگا، ان کا ایک طریقہ ہوگا کہ اس درخت کے اندر وہ پانی ڈالے گا۔ جب وہ پانی ڈالے گا تو درخت پھلے گا بھی، درخت پھولے گا بھی، درخت کھلے گا بھی۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کا ایک طریقہ ہے، اہل ایمان کا ایک طریقہ ہے، اہل محبت کا ایک طریقہ ہے۔ کیوں نہ ہو جس محبت کا اظہار خدا خود کر رہا ہے، اس محبت کا اظہار فرشتے خود کر رہے ہیں، اور قرآن میں رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، رب فرما رہا ہے کہ میرا ایک طریقہ ہے، میرا ایک وتیرہ ہے، میرے فرشتوں کا بھی طریقہ ہے۔ مولا وہ کیا ہے؟ کہ اگر تیرے دلوں کے اندر زنگ لگ جائے، تیرے دلوں کے اندر تاریکی پیدا ہو جائے، تمہارا دل مردہ ہو جائے، تو میں نے جس طریقے کو اپنے محبوب پر اپنایا ہے، اے میرے
दुरूद की जरूरत पड़ती है। ये टॉपिक अलग है, इस पे अगर बात करूं तो घंटों में बोल सकता हूं, लेकिन अभी मैं बात करने वाला हूं मोहब्बत पर, अभी मैं बात करने वाला हूं इश्क पर, अभी मैं बात करने वाला हूं जश्न ईद मिलादुन नबी पर। यही मौजू है ना, इसलिए बैठे हम लोग। नबी के विलादत का जश्न मनाने के लिए, जश्न वही मनाया जहां जाता है जहां अल्लाह नेमतों का नुज़ुल फरमाता है, जहां अल्लाह नेमतों का नुज़ुल फरमाता है। रब फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और तुम अल्लाह के दिनों को याद करो, अल्लाह के दिनों का जिक्र किया करो। और जाहिर सी बात है आज हमारा और आपका दिन तो बहुत ही खुशहाली के साथ गुजरने वाला है। आज हमारी रात यूं ही नहीं रहने वाली है, आज हमारी रात जो है इंशाअल्लाह इश्क़े मुस्तफ़ा में गुजरने वाली है, नबी की मोहब्बत में गुजरने वाली है, नबी की उल्फत में गुजरने वाली है। इसलिए कि लोग बेटे की पैदाइश का जश्न मनाता है तो इतनी खुशी होती है, हम तो नबी इमामुल अंबिया की पैदाइश का जश्न मना रहे हैं, तो पता है हमें और आपको कितनी खुशी होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जश्न मना रहे हैं नबी की मिलाद की, और हमने इसको ईद का लफ्ज दिया हुआ है, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये लफ्ज ईद के लफ्ज से बहुत सारे लोगों को चिढ़ हो जा रहा है। आखिरकार ये हो क्या गया है ईमान वालों को? अब इसी में दो तीन कैटेगरी के लोग बदल गए हैं, रास्ता किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, सब अपने अपने नजरिए से सोच रहा है, सब अपने अपने एतबार से सोच रहा है। लेकिन याद रखना, जिस बंदे के दिल में इश्क होता है, जिस बंदे के दिल में मोहब्बत होती है, जिस बंदे के दिल में इश्क सलामत होता है, वो बच्चा पैदा हो तब भी वो अपने बच्चे की विलादत की खुशी मनाता है। लेकिन जब जिस नबी के सदके में अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा किया है, अगर उस नबी के आमद पर खुशी मना रहे तो हज की क्या बात है? अब आपको समझाने की जरूरत है, अब मैं आपको बताने के लिए चल रहा हूँ। लफ्ज़ ईद का लफ्ज़ आ रहा है, लेकिन लोग जो है इसी में परेशान है। मियाँ ये हो क्या गया है मुसलमानों को? अरे ईद तो दो ही है, ईद और बकरीद है, लेकिन जाहिर सी बात है हम तो ईद मनाएंगे, क्यों ना मनाए? ईद और बकरीद जो है अगर हमें मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, अगर जितनी इबादतें मिली है नबी के सदक़े में मिली है। लेकिन नबी के आमद पर खुशी मनाने से किसी को चिढ़ क्यों हो रहा है? अरे बता तो सही, अगर तुझे चिढ़ हो रहा है तो रब का वो फरमान जो है हज़रत ईसा के ताल्लुक से, तो तुम क्या कहोगे? उठाओ सूरह माइदा, और सूरह माइदा का मैं तर्जमा कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया है, दुआ की है, हे परवरदिगारे आलम, हे परवरदिगारे आलम, हम पर और हमारे मानने वालों पर दस्तरखान नाज़िल फरमा दे, दस्तरखान नाज़िल फरमा दे। अब सब अहले ईमान है, सब मुसलमान है, सबको पता है दस्तरखान किसको कहते हैं, सबको मालूम है वही दस्तरखान जिस पे तरह तरह की नेमतों को परोसा जाता है। आज उलमा की जमात को बुलाया गया, अपने अपने एतबार से, अपनी अपनी हैसियत के एतबार से उलमा की जमात को खिलाया गया, पिलाया गया। उलमा ने शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें इतनी इज्जत से नवाजा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ए मौला। मेरी तकरीर समझ रहे हैं? अरे कितने लोग नहीं समझ रहे? हाथ उठाएं। ये लोग नहीं समझ रहे, अच्छी बात है, आप लोग समझदार हैं माशाअल्लाह। अब जरा सा देखें, रब की बारगाह में दुआ किया, किसकी बारगाह में दुआ किया? मौला हम पर और हमारे मानने वालों पर दस्तरखान नाज़िल फरमा दे। अल्लाह अकबर। जब दस्तरखान नाज़िल हुआ तो रब ने फरमाया, ईसा अगर हम तुम पर दस्तरखान नाज़िल करते, नेमतों का नुज़ूल करते तो तुम करोगे क्या? हज़रत ईसा ने कहा, मौला हम उस दिन को ईद की तरह मनाएंगे, ईद की तरह मनाएंगे। अगर यकीन नहीं है तो सूरह माइदा उठा करके देख लो, इतने अफसर साहब कितना तशरीफ रखते हैं, इनसे पूछ लेना लफ्ज़ ईद का लफ्ज़ आया या नहीं आया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह अपनी नेमतों का नुज़ूल करता है तो हज़रत ईसा ईद मनाते हैं। लेकिन पता तो सही, सबसे बड़ी ईद कौन सी होनी चाहिए?
जश्न ईद मिलादुन्नबी, नारे तकबीर। अब आप बताइए, आपको समझ में बात आई? ईद क्यों मना रहे हैं? जब ईसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह की नेमत नाजिल हो तो ईसा अलैहिस्सलाम ईद मनाते हैं। हम पर तो दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर नेमत अल्लाह नाजिल फरमाया है, हम क्यों नहीं ईद मनाएं? अरे हमारे लिए तो खुशी का दिन है। अब आओ जरा सा आगे बढ़ते हैं। लोग एक से एक कमेंट करने वाले हैं, लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ। किसी के दिल पे नहीं बोलने वाला हूँ और नहीं किसी से डर के बोलने वाला हूँ, इसलिए कि आज हम बोलूंगा तो इश्क़े रसूल में बोलेंगे। आज अगर हम अपने मुंह को बोलेंगे तो मोहब्बत रसूल में बोलेंगे। और आपको जो है ये समझ करके समझना होगा कि आज हम बैठे किस मकसद के तहत है। बस इतना समझ लें, इस कायनात को अगर अल्लाह ने पैदा फरमाया है तो नबी के सदक़े में पैदा फरमाया है। अगर सबसे ज्यादा दुनिया में कोई मोहब्बत के काबिल है तो वो हमारा और आपका नबी है। आप जरा सा आगे बढ़ते हैं। लोग तो जो है मेरे नबी पे तरह तरह के कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का मिजाज तो ये हो गया है, मेरा नबी मर गया है, मेरा नबी मरकर मिट्टी में मिल गया है। अरे नादान, मैं आज साबित करके दिखाता हूँ कि मेरा नबी मरा नहीं है, मेरा नबी जिंदा है। इसलिए तो इमामुल कलाम इमाम अहमद रजा ने फरमाया, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरे चश्मा आलम से छुप जाने वाले। पैदा होता है कि आखिरकार इमामुल कलाम ने, इमाम अहमद रजा खान ने इस जुमले को, इस शेर को क्यों कहा? तो सुनो, मदीना मुनव्वरा में हुजूर तशरीफ ले गए और हज़रत इमाम अहमद रजा तशरीफ ले गए हैं और ख्वाहिश ये हुई कि नबी का दीदार हो जाए ताकि मेरा बेड़ा पार हो जाए, हमारा दीदार हो, हमारी ईद हो और हमारे लिए ईद हो जाए। अल्लाह अकबर, ये हज़रत इमाम अहमद रजा है, इमाम अहमद रजा है। जब ये बातें हुई, दिल में तमन्ना ये हुई कि नबी का दीदार करना है, नबी को देखना है। लेकिन जाहिर सी बात है, तमन्ना पे तमन्ना हो रही है, दिल में आंसू है, लेकिन नबी का दीदार नहीं हो पा रहा है। अल्लाह अकबर, जब नबी का दीदार नहीं हो पा रहा है तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जबान से ये शेर कहा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये जुमला कहा तो इतने में जब आला हज़रत ने शेर को पढ़ा, रोज़े नबी खुलता है और आला हज़रत फरमाते हैं कि हमने अपने माथे के निगाह से इमामुल अंबिया की ज़ियारत की है, और जब ज़ियारत की तो बशास्ता ये ज़बान से कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मा से छुप जाने वाले, मेरे चश्मा से छुप जाने वाले। क्या बात है, बहुत आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब तो लोग ये कहते हैं, अब मैं आपको आज थोड़ी देर के लिए मुफ्ती बनाने वाला हूँ। बड़े बड़े मुफ्ती आएंगे माशाअल्लाह, जो है बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको जो है थोड़ी देर के लिए आज आप ही लोगों को मुफ्ती बना देता हूँ और आप लोग को फतवा देना है, क्योंकि मुफ्त के मुफ्ती बहुत घूम रहे हैं। इमाम के पीछे भी मुफ्त के मुफ्ती नजर आ रहे हैं, आलिम के पीछे भी मुफ्त के मुफ्ती नजर आ रहे हैं। मुफ्तियों की कमी नहीं है, लेकिन आज सारी मुफ्तीगिरी हम लोगों की एक जगह, आज आपकी मुफ्तीगिरी चलेगी। जवाब आपको देना है, मेरा नबी जिंदा कैसे है साबित हमको करना है, समझना आपको है। अल्लाह अकबर, आपको पता है, आपको मालूम है मेरा नबी मेराज को गए या नहीं गए? जैसे बताए, मेरे नबी, आपके नबी के दिन के लिए मेराज पर तशरीफ ले गए या नहीं ले गए? अल्लाह अकबर, मेराज पे तशरीफ ले गए ना? जब मेराज पे तशरीफ ले गए तो मेराज पे तशरीफ ले जाने से पहले मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का जिक्र आया है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, तवज्जो चाहूंगा, आप मेरे तरफ मुतवज्जो हो जाए और चाय पीने से पहले 2-3 बार सोच ले, हाथ नहीं उठाइएगा, बस सिर्फ खामोशी से सुनिएगा, मोहब्बत से जवाब दीजिएगा। आज अगर किसी का जनाजा हो जाए, समझ रहे हैं? अरे समझ रहे, जनाजा समझते हैं, समझ गए? कितने लोग समझे? हाथ उठाइए, चाय पीने वाला नहीं उठाइएगा। हाँ, तो जनाजा हो जाए, अब इतने इमाम साहब हैं, जनाजा को हुक्म क्या है? सब आप लोग मुफ्ती हैं और मैं एक जाहिल आदमी बन के सवाल कर रहा हूँ। हम कहेंगे जनाजे को पीछे रखो, सब मुफ्ती को आगे बढ़ा दो, इमाम को आगे बढ़ा दो, नमाज़े जनाजा होगी क्या? अरे पढ़ल लिखल मुफ्ती है भाई, सभी बोल रही है नहीं,
صحیح بات ہے، اس سب کو پتا ہے کہ نہیں ہوگا۔ جنازہ پڑھا کس کا جاتا ہے؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ ارے مردہ کا نہ زندہ کا، مردہ کا کہ زندہ کا، مردہ کا کہ زندہ کا، سمجھ رہے ہیں نا؟ جنازہ مردے کا ہوتا ہے، اور مردہ جب جنازہ ہوتا ہے تو جنازے کی کھاٹ امام سے بھی آگے رکھی جاتی ہے۔ توجہ چاہوں، امام سے بھی آگے رکھی جاتی ہے۔ اور اگر غلطی سے کوئی مفتی آگے فتوا دیتے کہ نہیں امام کو آگے کرو جنازہ پیچھے کرو تو جنازہ ہوگا نہیں ہوگا۔ پتا یہ چلا کہ اگر جنازہ مردہ ہے تو مردہ جنازہ امام کے آگے۔ اب آؤ، میرے نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے۔ امام الانبیاء، امام الانبیاء نبیوں کے امام ہیں، تشریف لے گئے۔ آپ کو پتا ہے میرے نبی نے مسجد اقصی میں امامت فرمائی ہے، مجھے چاہوں گا نہیں سمجھے، امامت فرمائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے نبی کا لقب امام الانبیاء ہو گیا، امام الانبیاء ہو گیا۔ میرا نبی مسجد اقصی میں جو امامت کی تھی وہ نبیوں کی امامت کی تھی۔ حضرت عیسیٰ بھی مقتدی، حضرت موسیٰ بھی مقتدی، حضرت شیش بھی مقتدی، حضرت زکریا بھی مقتدی، حضرت آدم بھی مقتدی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جتنے نبی آئے تھے ہمارے نبی سے پہلے آئے یا نبی کے بعد آئے ہیں؟ پہلے آئے، تو جب پہلے آئے تو پہلے گئے، جب پہلے آئے تو پہلے انتقال کیے، اور جب پہلے انتقال کیے تو مردہ ہونا چاہیے، وہ زندہ کیسے؟ وہ زندہ کیسے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے نبی نے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دے دیا ہے، اے میرے امتیوں سنو، تیرا نبی مردہ نہیں ہے، تیرا نبی تو وہ ہے جو نبیوں کی امامت کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، یا رسول، یا رسول، یا رسول، یا رسول، اللہ اکبر۔ اب آپ بتائیں، آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ میرا نبی مسجد اقصی میں جا کر کے امامت فرما رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے زندہ ہے تبھی تو امامت فرما رہے ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ مردہ ہوتے تو ان کا جنازہ آگے ہوتا، نہ کہ امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے۔ امام کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھے تو سمجھ لو زندہ ہے، اور امام کے آگے اگر کسی کی نماز پڑھائی جائے تو سمجھ لو مردہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب بتائیں میرا نبی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ کتنے لوگ مانتے ہیں زندہ؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ سب لوگ زندہ مانتے ہیں۔ اب کسی کو اعتراض بھولے بھٹکے سے ہو جائے تو تیرے کتاب ہم رکھے ہوئے ہیں، جتنا کتاب دیکھیے گا سب کتاب کھول کے دکھا دیں گے۔ اب تقریر کرنے آئے ہیں تو بس سمجھانا میرا کام ہے۔ اب جھارکھنڈی بابا آئے ہیں تو وہ ہنسا کھیلا کے جائیں گے، لیکن ہم ہنسانے والے نہیں ہیں، ہم دلوں میں چوٹ دے کے جانے والے ہیں۔ ہاں، اب اگر ڈیمانڈڈ مولوی ہے، ٹینشن نہیں ہے۔ اے مولانا رشید صاحب، ارے ڈیمانڈ کیا ہے کیا؟ نہیں نا؟ ہاں تو بس یہ سمجھ لیجیے کہ آج تقریر ہو رہی ہے بغیر ڈیمانڈڈ مولانا کی تقریر ہو رہی ہے۔ اب سمجھنا آپ کو ہے اور جھیلنا بھی آپ کو ہے۔ اب آؤ ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ فرما دیجیے، اے محبوب آپ فرما دیجیے۔ مولا کیا فرما دیں؟ کیا فرما دیں؟ اے محبوب فرما دیجیے فَاتَّبِعُونِی، اے میرے امتیوں سنو، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری بات مانو، میں جو کہوں اس پر عمل کرو، جو تجھ پر شریعت کا حکم لاگو کرو اس پر تم عمل کرو۔ کافر
جب یہ حکم ہو گیا کہا فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب جب آپ کی امتی آپ کی بات ماننے لگیں گے، اہل عشق سے صرف دعا چاہیے، آپ کی بات ماننے لگیں گے تو یحببکم اللہ، آپ کا رب آپ کی امتی سے محبت فرمانے لگے گا، محبت فرمانے لگے گا۔ اب سب لوگ محبت پڑے ہیں نا، سب کے دل میں عشق کا چراغ جل رہا ہے نا، جوانوں کا تو الگ سے جلتا ہے، ہم کو پتا ہے، ہاں مسکرا کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ لیکن آج جو عشق کا چراغ جلائیں گے، آج کسی دنیا دار کے لیے نہیں، دونوں عالم کے سرکار کے لیے عشق کا چراغ جلائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے بھیا، آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ذرا آگے بڑھ جائیں، آؤ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، حضرت ٹائم ہے نا میرے پاس، ہاں ملا جلا کے ٹائم ہے، حضرت عمر کی ذات کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ حضرت عمر، کون کون جانتے ہیں حضرت عمر کو؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں تو سب لوگ جانتے ہیں نا جی؟ سب لوگ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ یہ تیسرا خلیفہ ہے نا حضرت عمر، جن کی حکومت 13,000 مربع میل پر تھی، اور ان کی حکومت کی توتی پوری دنیا میں، ان کی حکومت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا۔ یہاں تک کہ مہاتما گاندھی نے کہا کہ اگر اس زمانے میں عمر جیسا کوئی ایک شخص جنم لے لیتا، اور اگر ہم کسی کی حکومت کو مانتے ہیں تو وہ عمر کی حکومت کو مانتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ مہاتما گاندھی، جس کا ہر نوٹ پہ چھاپ پاکٹ میں۔ اب یہ سمجھیے، یہ وہ ہے جو اپنے تعریف نہیں کر رہے، غیر تعریف کر رہے ہیں، یہ اسلام کا حکمران ہے، یہ بھی عاشق رسول، یہ بھی محبت کرنے والے تھے، لیکن نبی سے محبت کا مقام کیا ہے؟ نبی سے الفت کا مقام کیا ہے؟ حجر اسود کون کون جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بولیں، آپ لوگ بھیا جانتے ہیں حجر اسود؟ ارے کالا کالا پتھر، ارے جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ حاجی صاحب جانتے ہیں؟ جو حج کرنے جاتے ہیں مکہ شریف کے جو خانہ کعبہ ہیں، اس کے کونے پر حجر اسود، اور وہ جنتی پتھر ہے۔ کون سا پتھر ہے؟ بولیے زور سے بولیے، جنتی پتھر۔ اب ذرا ایک بات بتائیے، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ بھیا تھوڑا پتھر سے پیار کر کے بتاؤ تو آپ کیا کہو گے؟ مولانا صاحب پگلا گئے کیا؟ پتھر سے کوئی پیار کرتا ہے؟ کیا ضرورت پڑی ہے پتھر سے پیار کرنے کی؟ نہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہے، نہ اس سے کوئی نقصان ہے۔ حضرت عمر حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، اور حجر اسود کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کلام کرتے ہیں، اے حجر اسود سنو، مجھے پتا ہے کہ تو صرف ایک معمولی پتھر ہے، مجھے پتا ہے تو صرف ایک معمولی پتھر ہے، پتھر۔ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو، تجھے میرے نبی نے چوما ہے، چوما۔ ورنہ نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو حضرت عمر کی ذات یہ بتا رہی ہے، حضرت عمر کی ذات یہ بتا رہی ہے کہ اے لوگوں، اگر تم کسی سے محبت کرو تو کسی دنیا دار کو دیکھ کر نہیں، نبی کا وفادار کو دیکھ کر محبت کیا کرو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جناب الحاج لیاقت مہدی صاحب قبلہ، جناب الحاج لیاقت مہدی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب ذرا دیکھ میرے دوست، یہ حضرت عمر ہے انہوں نے محبت کا درس دیا۔ اب آؤ عشق کے امام کی بات کر لیتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، آپ لوگ میرے طرف توجہ دیں، ابھی میں آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ عشق کے امام کی بات کرتا ہوں، جن کا نام ہے حضرت بلال۔
आज इश्क में बैठे हैं ना, अरे कितने लोग मोहब्बत में बैठे हैं, और अगर आज इश्क को समझ लिए तो इंशाअल्लाह आपका दिल पाक बाग हो जाएगा। ये जो इस्लाम पहुंचा है ना हम तक, ये सिर्फ छू करने से नहीं पहुंचा है, कहीं कहीं पे गर्दन कटाया गया है तब इस्लाम हम तक पहुंचा। खानदान को लुटाया गया तब इस्लाम हम तक पहुंचा। सिर्फ या नबी या रसूल का नारा लगा लेना ये कमाल की बात नहीं है। रसूलुल्लाह की वफादारी पर उतर कर जिंदगी गुजारना ये कमाल की बात है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल है, बिलाल कौन हजरत बिलाल, जिसे दुनिया पहचानती नहीं थी, जिसे दुनिया जानती नहीं थी, एक गुलाम का गुलाम कितने लोगों के हाथ पर जो है बेचे जा चुके हैं, कितनी मुशक्कतें कितनी तकलीफों को उठाया, तब जाकर के ये मकाम पाया है। और आज हम और आप तो ये सोचते हैं कि बस शॉर्टकट रास्ता मिले और हमारा मकाम बुलंद हो जाए। कमेटी के नौजवानों का भी ये मजाक हो सकता है कि जलसा कराए हैं, झारखंडी बाबा आए हैं, झारखंडी बाबा की तकरीर कामयाब, जलसा कामयाब। अबे जलसा कामयाब जब होगा जब बिलाल जैसा वफादार पैदा होगा तब जलसा कामयाब होगा। बिलाल जैसा वफादार चाहिए तब जलसा कामयाब होगा। आगे लेके चलता हूँ, कितने हाथों पे जो है बेचे गए, और लास्ट में जो है हजरत बिलाल की साथ को जो है उमैया इब्न खल्फ ने खरीदा। ये वो नाहंजार शख्स था जो नबी का दुश्मन था, नबी को देखना नहीं चाहता था। हजरत बिलाल जब तक इसका गुलाम था ये उससे मोहब्बत करता, लेकिन जब बारान की चोटी से मेरे नबी ने इस्लाम की दावत दी है, सहाबाए किराम ने इस्लाम को कबूल किया और सब इस्लाम के दामन में वाबस्ता होते चले गए। जब वाबस्ता हुए तो इन सहाबियों ने नफरत का पैगाम नहीं दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम। और इधर दुश्मनाने इस्लाम का जो दिल है वो इस्लाम की नफरत में इतना चलने लगा, इतना चलने लगा कि वो इरादा ये कर लिया जो इमामुल अंबिया है उसके वजूद को खत्म कर देंगे, उनके मानने वालों के वजूद को खत्म कर देंगे। हजरत बिलाल के कानों में जब ये इस्लाम की ताकत गई तो हजरत बिलाल ने दिल ही दिल में नबी का कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। अपनी जबान पे अहद अहद का नारा लगाता रहा, मोहब्बत खुदा का जो है सबूत देता रहा। एक दिन जो है ये जालिम उमैया अपने कानों से सुन लेता है कि ये बिलाल को हो क्या गया है, ये किसको आवाज दे रहा है, ये कौन है, ये अहद अहद क्यों कह रहा है। पता ये चला कि ये बिलाल किसी और का कलमा नहीं पढ़ा है, ये तो दोनों आलम के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है। यही वजह है कि ये अल्लाह अल्लाह कर रहा है। जब उमैया को पता चला तो उसने कहा बिलाल इस्लाम को छोड़ दे, इस्लाम को छोड़ दे। बिलाल छोड़े भी तो कैसे छोड़े। इश्क का शमा बिलाल के दिल में जल चुका है, मोहब्बत की शमा बिलाल के दिल में जल चुका है, और ऐसा वैसा नहीं, जालिम जुल्म की हद पार कर चुका है। लेकिन बिलाल की जबान पे अहद अहद का नारा लग रहा है, अल्लाह अल्लाह का नारा लग रहा है। लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, ए नौजवानों, प्रोग्राम का असल मकसद हंसना हंसाना नहीं है। प्रोग्राम का असल मकसद तो ये है कि दिन में अगर इस्लाम जिंदा नहीं है तो उस दिन को इस्लाम के नाम पे जिंदा कर दिया जाए। ये मकसद होना चाहिए। हजरत बिलाल को उमैया तकलीफ देता रखा, इस्लाम को छोड़ दे वरना तुझे जो है सजा दूंगा।
مکے کے وہ ریتیلی زمین پر حضرت بلال کو وہ ظالم لٹا کر کے کوڑے مارتا، پتھر مارا جاتا، یہاں تک کہ ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھ کر کے یہ ظالم سوار ہو جاتا اور یہ کہتا کہ محمد کے کلمہ کو چھوڑ دے۔ ارے تجھے کیا پتا ہے ظالموں، جس نے نبی کا کلمہ دل سے پڑھ لیا ہے اس پروانے کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے پروانہ جب ملے گا جب نبی کا دیدار ہو جائے گا۔ دیدار اب ذرا دیکھ، یہ حضرت بلال ہیں، احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں، امیہ ظلم و ستم کا جو ہے بالکل پہاڑ توڑ رہا ہے۔ لیکن میرے دوست، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق راہیلی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے نوجوان دوستو ادھر دیکھیں آپ لوگ، حضرت بلال کے اوپر کوڑے پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں، لیکن احد احد کا نعرہ نہیں چھوٹ رہا ہے۔ لیکن آج ہمارا نوجوان، آج ہمارے سوسائٹی کے جو نوجوان ہیں، آج اگر ذرا سی جو ہے کوئی ظالم طاقت ہمیں جھجھوڑنے کی کوشش کرے تو ہم تم دبا کر کے بھر بھر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری حیثیت ہے، یہ ہماری طاقت ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ عشق کے امام یوں ہی نہیں کہلائے، عشق میں انہوں نے بہت کوڑے کھائے ہیں، کوڑے، تب جا کر کے کوئی عشق کا امام کہلاتا ہے۔ اور جب حضرت بلال کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ظالم نے گلے میں رسی باندھ دیا اور بچے کے ہاتھ میں وہ رسی دے کر کے کھینچا گیا، یہاں تک کہ لوگ پتھر مارتے، بلال سے پوچھا گیا، بلال مجھے تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لگ رہا ہم کو تقریر ختم کر دینی چاہیے۔ کتنے لوگ نہیں سننا چاہ رہے؟ ہاتھ اٹھائیے تو سننا چاہ رہے ہیں نا؟ اب جو میں بولنے والا ہوں یہ سمجھ لیجئے، میں اپنی ذات کے لیے نہیں، رسول پاک کے لیے بولوں گا۔ اور ماننا آپ کو ہے، سمجھنا آپ کو ہے، کردار آپ کو پیدا کرنا ہے، دل میں عشق رسول کا جذبہ آپ کو پیدا کرنا ہے۔ کیونکہ صحابہ کی ذات کو جب پیش کیا جاتا ہے تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں عشق رسول کا چراغ جلا دیا جائے۔ اب آئیں ذرا آگے بڑھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہ تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن احد احد کا جو نعرہ ہے وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارے نوجوان آج خود اپنے گریبان میں جھانک رہے ہیں، محبت کے دعویٰ کرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے نام پر مر مٹنے والے ہیں۔ آج تو حالت یہ ہے کہ نبی کے نام پر اگر کسی کو بیٹھنے کو کہا جائے تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ نبی کے محبت میں یہ کہا جائے کہ چل نماز کی پابندی کر لیا کر، اس لیے کہ حضرت بلال نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ چل
ماں باپ کی خدمت کر لیا کر، اس لیے کہ میرے نبی کا پیغام یہی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کیا کر۔ یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہو چکا ہے، یہ تقریر سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، صرف ناک کے پھول پہ پیسہ اڑانا ہے۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو 10,000 20,000 روپے لے لے وہ سب سے بڑا ناخواں فائنل ہو گیا ہے۔ ابھی جو آپ کے سامنے جو مریا کا ناخواں جو ناخوانی کی ہے، کیا یہ اپنے باپ کا کلام پڑھ رہا تھا؟ نہیں، رسول پاک کی محبت میں پڑھ رہا تھا۔ لیکن یہاں خاموشی جو ہے، سماج خاموش ہے، کیونکہ علمت رضا بھاگلپوری تو نہیں ہے، ندیم رضا بھاگلپوری تو نہیں ہے۔ ہمیں یاد رکھنا، جو تجھے وہ دے کر کے جائے گا اس سے زیادہ بہتر یہ دے کے جائے گا، اس لیے کہ اس کی زبان پیسوں کے لیے نہیں کھل رہی ہے، یہ محبت رسول میں کھولا جا رہا ہے، محبت رسول میں کھولا جا رہا ہے۔ آؤ حضرت بلال کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت بلال کو تکلیف دی جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی گلی سے جو ہے وہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور اتنے میں حضرت بلال کو دیکھا لہو لہان ہے۔ جب لہو لہان ہے، میرے نبی نے فرمایا آہ میرا بلال، میرا بلال۔ ساتھ میں صحابہ کرام کی جماعت تھی، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ میں۔ جب دیکھا میرا نام بلال کو میرا بلال کہہ رہا ہے، بلال کو میرا بلال کہہ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ میرا نبی بلال سے محبت فرما رہا ہے۔ اب یہ عاشق ہے، عاشق صحابہ نبی کے عشق میں اتنے مست ہوا کرتے تھے، وہ اپنے مال کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اب ان کے دل میں خیال آیا کہ اب ہمیں اپنے نبی کی ذات کو خوش کرنا ہے، نبی کو خوشی دینی ہے۔ کہا نبی خوش کیسے ہوں گے؟ کہا نبی خوش جب ہوں گے جب بلال کو امیہ کے چنگل سے چھڑا کر کے نبی کی بارگاہ میں آزاد کر دیا، نبی کی بارگاہ میں لایا جائے۔ امیہ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق جاتے ہیں۔ کہا امیہ سنو، یہ جو تیرے پاس غلام ہے جس کا نام بلال ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں تو میں تجھے اس سے میں تجھ سے اس کو خرید لوں، میں تجھ سے اس کو خرید لوں۔ امیہ نے کہا ہاں ہاں بیچوں گا، لیکن سنو دگنی قیمت دینی پڑے گی، دگنی قیمت دینی پڑے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں دیکھا کہ بلال کا رنگ کالا ہے، بلال کے ہونٹ موٹے ہیں، بلال کا چہرہ کالا ہے، یہ نہیں دیکھا یہ کہ میرا نبی بلال سے محبت فرما رہا ہے، میرا نبی بلال سے محبت فرما رہا ہے۔ جب بلال سے محبت میرا نبی فرما رہا ہے تو بلال کو اس ظالم کے چنگل سے چھڑانا میرا کام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو دگنا مال دیا اور دینے کے بعد بلال کو آزاد کرایا۔ وہ کافر بول اٹھا ابو بکر تو نے جو آج سودا کیا ہے، آج تو نے بہت مہنگا سودا کر لیا ہے۔ ابو بکر نے کہا میرا نام ابو بکر صدیق ہے، ہم نے آج تک کبھی گھاٹے کا سودا کیا ہی نہیں ہے۔ میں نے جو آج سودا کیا ہے یہ فائدے کا سودا ہو، اس لیے کہ اسے کسی اور نے پسند نہیں کیا ہے، اسے پسند کرنے والی ذات آمنہ کا لال ہے جن کا نام محمد رسول اللہ ہے، محمد رسول اللہ۔ گھاٹے کا سودا نہیں۔ بلال کو لے کر کے جایا گیا نبی کی بارگاہ میں۔ میرے نبی نے بلال کو قبول کیا اور آزاد فرما دیا۔ جب آزاد فرمایا تو سنیں، یہ عشق کا جو طوطی بولتا ہے نا، آج ہر نوجوان کے دل میں عشق رسول ہونا چاہیے، محبت رسول ہونا چاہیے۔ بلال کی تکلیف کو اگر اپنے جسم پر آپ جو ہے محسوس کر لیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھو جب بندہ عشق کرتا ہے تو وہ بھلے حبشہ کا کالا کلوٹا بلال ہو، لیکن جب عشق کا شعلہ روشن ہوتا ہے تو اللہ اکبر، جب مکہ فتح ہوتا ہے تو میرا نبی بلال کو کہتا ہے اے بلال، اے بلال، تو نے میرے لیے مار کھائی ہے، تو نے میرے لیے مشقتیں جھیلی ہے،
تو نے میرے لیے تکلیفیں جھیلی ہیں، اور صحابہ تھے انہیں بھی کہتے تھے، لیکن بلال کا نام لیا گیا، بلال کعبے کے چھت پہ چڑھ جا اور اذان دے۔ اللہ اکبر، نقطے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت بلال کعبے کے چھت پر چڑھے، جب چڑھے دل میں خیال آیا، یا رسول اللہ جب میں مدینہ شریف میں تھا میں اذان دیتا تو کعبے کے طرف جو ہے رخ کر کے اذان دیا کرتا تھا، لیکن یا رسول اللہ اب تو میں کعبے کے چھت پہ ہوں، دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف ایک معاملہ ہے، یا رسول اللہ کدھر منہ کر کے اذان دوں، کدھر چہرہ کر کے اذان دوں، کدھر چہرہ کر کے اذان دوں؟ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا، اے بلال ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اذان دو، میرے چہرے کے طرف دیکھتے ہوئے اذان دو۔ اور یہی وجہ ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا میرے دوست یاد رکھنا، یہ وہ عاشق ہے، ایک حضرت خباب ہے، اللہ اکبر۔ میں آپ کو بس یہ 2 منٹ میں بتا دوں حضرت خباب کا عشق کا عالم کیا ہے۔ کفار مکہ نے حضرت خباب کو جو ہے قید کیا، اور قید کرنے کے بعد اللہ اکبر ان کے جو ہاتھ کو کاٹا گیا، ان کے جسم کو چھنی چھنی کیا گیا، یہاں تک کہ آنکھوں میں جو ہے کرم سلائی کر کے دیا گیا، زبان کو کاٹ دیا گیا، انگلی کے پورے کو نوچا گیا، اور نوچنے کے بعد کفار مکہ نے کہا، خباب اگر تیری جگہ پہ اگر محمد رسول اللہ ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ حضرت خباب کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنی مشقتیں ہو گئی، ابھی جسم میں جان ہے، بابا کے توہل کہہ اٹھے، کہا ظالمو سنو، اگر تم میری 1000 ٹکڑے بھی کر دے مجھے جو ہے یہ گوارا ہے، لیکن اگر آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو مجھے عاشق رسول کو گوارا نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھ تو صحیح ہمارا عشق کا کیا عالم ہے، تکلیف نبی کو ہم دے رہے ہیں اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنے منہ کھولنے کی وجہ سے، گالی ہماری زبان پہ ہے، شراب ہم پی رہے ہیں، جوا ہم کھیل رہے ہیں، باپ باپ کو تکلیف ہم دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی عاشق رسول کہلا رہے ہیں۔ ہمیں ذرا دیکھ تو صحیح، حضرت بلال بھی عاشق رسول تھے، حضرت خباب بھی عاشق رسول تھے، اس کی آپ میں پہنچے اپنی جان کی پرواہ نہ کیے، لیکن تم کیسے عاشق رسول ہو؟ مؤذن 5 وقت جو ہے نماز کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن ایک نوجوان بھی نماز پڑھنا نہیں چاہ رہا ہے۔ یاد رکھنا، جشن عید میلاد النبی میں صرف جھنڈا لہرا لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے رب کو راضی کر لینا یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فلیستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، کفن میں لپیٹی ہوئی میری لاش ہوتی ہے، اے دفن کرنے والوں مجھے وہاں دفن کرنا جہاں آقا سے ہمیشہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔